السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب، با جماعت نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے جبکہ اصل تو نماز فرض ہے، کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا اصل جواب اور بنیادی جواب تو یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، اور با جماعت نماز پڑھنے پر بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور صرف اپنی تنہا نماز پڑھ لینے پر اور جماعت کی نماز چھوڑنے پر سخت وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک روایت میں 25 درجہ فضیلت کا تذکرہ ہے۔ یہ فرق ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اخلاص کی کمی بیشی کی وجہ سے ہو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو اپنے گھروں پر ہی بلا وجہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں بھی اس میں بہرحال موجود ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ایک ساتھ مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی ہے۔ جان پہچان کے بعد آپس میں ایمانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایمانی رشتے بہت پسند ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دو آدمیوں کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے کہ جن دونوں کا آپس میں ملنا وہ ایمانی محبت اور تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہو، اور ایمانی محبت ہی کی بنیاد پر وہ جدا ہوتے ہوں۔ دوسری ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جو آدمی مسلسل جماعت کے ساتھ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے 2 انعام ملتے ہیں۔ ایک تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، اور دوسرا نفاق سے براءت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تیسری بڑی حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ جب مسلمان دن میں 5 مرتبہ ایک ساتھ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا اور اجتماعیت کا پیغام ملتا ہے، انتشار، خلفشار اور اختلاف سے دور رہنے کا پیغام ملتا ہے کہ جو مسلمان آپس میں اس طرح ایک ساتھ جمع ہوتے ہوں تو ان کے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت اور تعلق ہونا چاہیے۔ ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ اس طرح تمام مسلمانوں کے محلے کے لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہو کر نماز پڑھنے سے اسلام کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جو اسلام مخالف دشمن ہیں، طاقتیں ہیں، ان کے سامنے اسلام کا رعب پڑتا ہے۔ اور ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے اتنے سارے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، اس میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور صحت و درست بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، جب یہ سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاندانوں کی افضلیت اور نسب کا بلند ہونا، نسب کی شرافت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ مسلمانوں کا اس طرح آپس میں ایک ساتھ کھڑے ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گویا تقوی اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معیار ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز کا ایک واضح منظر نظر آتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے شیخ کے حوالے سے ایک بہت ہی عاشقانہ حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ساتھ اتنے سارے مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی اور بزرگ ہوتا ہے، کوئی گنہگار ہوتا ہے، کوئی کمی بیشی کے ساتھ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے ہوتے ہیں۔ لہذا جو لوگ ایسے ہوں جو نافرمان ہوں اور گنہگار ہوں تو ان لوگوں کی نماز بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب اور ولی صفت بندوں کے طفیل ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں، ان لوگوں کی نماز بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا ایک بہت ہی بڑی حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے۔
ان تمام تر حکمتوں اور مصلحتوں کو چھوڑ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر توجہ دینا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کس قدر فضیلت اور اہمیت ہے۔